Assalamu alaikum students, this is a grade 6 Islamiyat course and I am your teacher Ms. Mavish. Today we will start a new chapter, that is unit number 8B, Hazrat Data Ganj Bakhsh Rahmatullah Alayhi. It's on page number 106. Basically, who was Hazrat Data Ganj Bakhsh? When a person obeys from his heart all the commands of Allah and His Prophet, acts upon them in all sincerity and keeps away from sins, Allah Almighty enlists him among His especially favored servant. Such person is called Allah's wali. اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں؟ جب کوئی بھی شخص اپنے پورے دل کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی کمانڈس کو فالو کرتا ہے اور اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھتا ہے، تو اللہ نے ان کے لیے خاص رتبہ رکھا ہے. ان کو کہتے ہیں اللہ کے ولی، ٹھیک ہے، یا فرینڈس آف اللہ، اللہ تعالیٰ کے فرینڈ. کہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ کی جو کائنڈنس اور ہوتی ہے ان لوگوں پہ، یہ کہلائی جاتی ہے ولایت. ان قرآن میں جو ہے اولیاء کی بہت زیادہ تعریف کی گئی ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولہم یحزنون مینس انڈیڈ اپون دا فرینڈس آف اللہ از نیدر اینی فیئر نور اینی گریو. ٹھیک ہے، اب اس میں بیسیکلی اللہ کے ولی ہوتے کون ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کمپینینس تھے وہ صحابی کہلائے، ٹھیک ہے، جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. اس کے بعد جو لوگ آئے جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں لیکن صحابہ کے انڈر گئے، وہ تابع تابعین کہلائے. پھر تابع تابعین کے بعد جو لوگ آئے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو دین اسلام کے لیے وقف کرا پوری طرح، وہ کہلائے گئے ولی اللہ، یعنی کہ اولیاء. اللہ ولی، اللہ فرینڈ، اللہ کے دوست کہا جاتا ہے. اولیاء پلورل ہے. تفسیر کیا ہوتی ہے؟ قرآن کی باری میں پوری ٹرانسلیشن جو ہے وہ تفسیر کہلائی جاتی ہے. ہم سب کو قرآن کو بما تفسیر کے ساتھ پڑھنا چاہیے. حدیث، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں کو حدیث کہا جاتا ہے. فقہ، اسلام کے قانون کو کرنے کو فقہ کہتے ہیں، فقہ کہتے ہیں مزار، آپ کو پتہ ہے، ٹھیک ہے. حضرت علی داتا گنج بخش بیسیکلی کون تھے؟ آپ کا پورا نام علی ہجویری تھا. آپ کا گھرانہ بھی پورا بیسیکلی ریلیجیس ہی تھا. آپ نے ساری اسلامک ہی ایجوکیشن ارن کی ہے، ٹھیک ہے. آپ خراساں گئے، وہاں سے آپ نے ڈفرینٹ اسکالرس کے انڈر پڑھا. اس کے علاوہ آپ جو ہے اب بہت بڑے مفکر تھے، بڑے سینٹ گزرے. اس نیم از ابو الفضل محمد بن الحسن، ان کے انڈر آپ نے پڑھا ہے، ٹھیک ہے. ڈسپلن سیکھا، مختلف کنٹریز میں گئے اور اسلام کو سیکھا اور پھر اسلام کو پھیلایا، ٹھیک ہے. یہ ولی اللہ کا کام تھا. ہز انٹائر لائف واز این ایگزامپل آف، آپ کی پوری زندگی جو ہے پوری کی پوری زندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گزری ہے. آپ جب ہم پڑھتے ہیں نا ان کی ڈیٹیل تو ہمیں پتہ چلتا ہے کس طرح اولیاء جو ہیں کس طریقے سے مشہور دین اسلام میں مشغول ہے. حضور سے محبت کتنی تھی ان کی، ٹھیک ہے. یہاں جب داتا گنج بخش کا پڑھ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے یہ داتا گنج بخش جن کو ہم لاہور میں داتا دربار ہے جن کا بہت مشہور ہے، ان کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. کب آپ لاہور آئے؟ لاہور میں جب آئے جب سلطان محمود غزنوی نے آ کر جو ہے انڈیا کو فتح کیا تھا. آپ سلطان محمود غزنوی کے ساتھ آئے تھے. اس وقت انڈیا کے اوپر کیا تھا؟ جادوگروں کا بہت بول بالا تھا اور لوگ جو ہے نا کمپلیٹلی اسی میں انوالو تھے، انہی کی باتیں مانتے تھے. آپ کی بہت ساری بلیسنگس ہیں، جیسے کہ اس وقت جب آپ لاہور آئے تھے تو ایک دودھ بیچنے والی عورت تھی، وہ میجیشینس کو اپنا سارا دودھ دیا کرتی تھی. آپ نے اس کو کہا مجھے دو، اس نے منع کر دیا کہ نہیں تو میجیشین جو ہے میرے سارا جو کیٹلز ہیں ان کے دودھ کو بلڈ میں ٹرانسفر کر دیں گے. تو آپ کہتے ہیں ایسا نہیں ہوگا. آپ نے اس عورت سے دودھ خریدا. جب وہ عورت گھر گئی تو اس کے کیٹل نا بہت زیادہ فرٹائل ہو گئے تھے. فرٹائلس مطلب مزید ان میں انکریمنٹ ہو گیا تھا، زیادہ سے زیادہ دودھ دینے لگے تھے. ایسا کوئی بلڈ وغیرہ کا کوئی سین نہیں ہوا تھا، ٹھیک ہے. یہ دیکھی جتنے بھی وہاں کے سیلس مین تھے وہ سب آپ کو ہی دودھ سیل آؤٹ کرنے لگے اور آپ پھر کیا کرتے تھے؟ ان کو غریبوں کو دینے لگے. اب یہ جو فیمس یہ جو آپ کی باتیں تھیں، آپ کی بلیسنگ تھیں، اس میں یہ سن کر بہت سارے لوگ نا دین اسلام کی طرف آ گئے، ٹھیک ہے. رائے راجو کا ذکر ہے اس چیپٹر میں، جو کہ ایک ہندو میجیشین تھا. اس نے آپ کو ایک چیلنج دیا، فیس ٹو فیس چیلنج. آپ نے وہ چیلنج ایکسیپٹ کیا. آپ نے پہلے اس کو سمجھایا لیکن وہ آپ کی باتوں کو آپ کی کمزوری سے سیکھا. اس نے اپنے جادو کے تحت، جیسے آپ لوگ دیکھتے ہیں نا میجیشین جو دکھاتے ہیں، ڈسیپٹ کرتے ہیں ہم لوگوں کو، آنکھوں کا دھوکہ دکھا رہے ہوتے ہیں، کبھی کبوتر اڑا رہے ہیں، کبھی کچھ. تو اس نے بھی اپنے جادو کے ذریعے اپنے آپ کو ہوا میں اڑتا ہوا دکھایا، ٹھیک ہے. اور بدلے میں حضرت داتا گنج بخش سے چاہا کہ وہ بھی کچھ دکھائیں. تو حضرت داتا گنج بخش نے کیا کیا؟ اللہ کے حکم سے حضرت داتا گنج بخش
نے جو ہے اپنی جو پاؤں کی جو لکڑی کی چپل پہنا کرتے تھے وہ اس کی طرف اشارہ کیا، وہ ہوا میں اچھتی ہے، وہ جو میجیشین وہاں اس وقت ہوا میں اڑ رہا تھا اس کے سر پر اس نے مارنا شروع کر دیا. جب اس نے میجیشین نے یہ پروسیس دیکھا نا تو اسے لگا کہ بھائی یہ کوئی میجک نہیں ہے، یہ تو اللہ کے کرم ہے، آپ کی بلیسنگ ہے اللہ کے اوپر. تو اس نے پھر ریپینٹڈ، اس نے توبہ کی، اسلام قبول کیا. اس طرح مسلمانوں ایک مسلم پریچر کا کام کیا اپنی پوری زندگی. ٹھیک ہے، جب میجیشین ہار گیا تو حضرت داتا گنج بخشی شہرت دور دور پھیل گئی تھی. ٹھیک ہے، آپ پوری رات عبادت میں گزارتے تھے، پورا دن لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے تھے، اسلام کی باتیں بتاتے تھے. آپ کے بہت ہائی مورالز تھے. ٹھیک ہے، آپ کی جو ٹیچنگ تھی وہ آل اوور انڈیا پھیلی ہوئی تھی. ٹھیک ہے، یہ پاکستان آزاد ہونے سے پہلے کی باتیں ہیں ساری. اچھا پھر اس کے بعد کیا ڈویلسٹ وہاں کے رہنے والے آہستہ آہستہ اسلام قبول کرتے گئے. حضور اچھا ون مور تھنگ دا پروفٹ سیٹ اباؤٹ ہز ولی اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایک بار اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ اس بندے سے وین اللہ لو سم ون ہی ٹیلز جبرائیل علیہ السلام لو دس پرسن. جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام سے کہتا ہے کہ آپ لوگ جس سے محبت کرو. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہیں جتنے بھی اوپر آسمانوں میں رہنے والے لوگ ہیں ان کو اعلان کر دیتے ہیں کہ اللہ نے کہا اس شخص سے محبت کی جائے. ٹھیک ہے، تو وہ سب اس سے محبت کرتے ہیں. اور جب اوپر عرش والے محبت کر رہے ہوتے ہیں تو فرش والے تو خود بخود، یہ تو بیسکلی ہے کہ عرش پہ اتنا مقام ہے تو فرش پہ تو مقام ملے گا ہی. پھر اس میں آپ کی وفات کا ذکر ہے. 1465 ہجری میں آپ کا وفات ہو گئی تھی. آپ کا مزار لاہور میں ہے، داتا دربار کے نام سے مشہور ہے. ہر قسم کے لوگ آتے ہیں، فیضیاب ہوتے ہیں. بہت بلیسنگ ہے اس مزار کی. ٹھیک ہے، اب ہم لوگ نے کیا کرنا ہے، اس مزار پہ جا کر ان کے وسیلے سے مانگنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں لکھا ہوا ہے بیسکلی مینشن، الٹا ان سے نہیں مانگنا، ان کے وسیلے سے مانگنا ہوتا ہے. جیسے کہ مینشن ہے کمنگ ہیو ہیئر بین گیٹنگ اللہز بلیسنگ تھرو دا وسیلہ آف حضرت داتا گنج بخش. جب مزاروں پہ جاتے ہیں تو اہل ایمان جو ہوتے ہیں ان کے وسیلے سے مانگتے ہیں. یہ نہیں مانگتے کہ ان سے مانگ رہے ہیں کہ ہم مزاروں پہ تالے باندھ رہے ہیں، مزاروں پہ دھاگے باندھ رہے ہیں. ایسا کہیں دین اسلام میں کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد the prophet said Allah says I go to war against whoever hold enemies against the wali. ولیوں کا بہت مقام ہے. جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اگر کوئی بھی جو ہے ان کے اگینسٹ جائے گا تو اس کی جو ہے ہم سے دشمنی ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو اولیاء جو ہوتے ہیں ان کا بہت مقام ہے، ان کا بہت رتبہ ہے. آج کل اس کو بہت زیادہ عجیب کچھ اس کی فلسفی بنا دی گئی ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. ان کے وسیلے سے مانگیں، ان کی عبادتوں کو غور کریں. یہ سب اس چیپٹر میں ہے. حضرت داتا یہ اس میں جو داتا گنج بخش ہے، اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے بہت بڑے ولی گزرے ہیں. جیسے کہ ہمارے بھائی سندھ میں جو ہے حضرت لال شہباز قلندر، حضرت عبداللہ شاہ غازی، ان سب کے مزار ہیں. داتا گنج بخش بہت رتبہ ہے. اس چیپٹر کو پڑھیے گا، تھوڑا گوگل کریں گے تو اور ڈیٹیلنگ کی آئے گی. ٹھیک ہے، تو ٹوڈے وی لرنڈ اونلی دس چیپٹر، وی ریڈ آؤٹ اٹ اینڈ انشاءاللہ وی ول ڈو دی ایکسرسائزز آف دس چیپٹر ان دا نیکسٹ کلاس. ون مور تھنگ ان دس چیپٹر جو کہ ڈسکرائب کی گئی ہے کہ حضور ایک وقت ایسا آیا تھا کہ دنیا میں جو ہے نا ایٹ اے ٹائم جو ہے 40 ولیز تھے، 40 اولیاء تھے. تو وہ 40 اولیاء کیا کہلائے جاتے تھے؟ ابدال کہلائے جاتے تھے. کیا؟ ابدال. سو دس از آل اباؤٹ ان دس چیپٹر. ریڈ اٹ کیئرفلی.